جو نہ سامنے ہو عمر والے بیٹھے تو کیا کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. محترم سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ مکہ مکرمہ میں لوگوں کے ذہنوں میں، دل و دماغ میں کھلبلی مچا رکھی تھی. علم والے بھی تھے، جاہل بھی تھے. علم والے لوگوں نے ایک بار طے کیا کہ کیوں نہ ہم بازو کی بستی مدینہ منورہ میں جو یہودی بستے ہیں ان سے اس نبوت کے محمد کے بارے میں مشورہ کریں. نضر بن حارث اور عتبہ کو غالباً 2 نفری وقت مدینہ طیبہ گیا. یہودی علماء تھے وہاں پر. ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا خلاصہ پیش کیا کہ محمد نام کا ایک نبی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. یہ سب باتیں بیان کرنے کے بعد ان لوگوں نے اپنا اصل مقصد بیان کیا. اب اپنے علم کے مطابق ہمیں یہ بتائیے کہ محمد کی باتیں صحیح ہیں یا یہ غلط ہیں. تو ان کے علماء نے انصاف سے کام لیتے ہوئے کہا کہ دیکھو، محمد سے تم جا کر 3 سوالات کرو. اگر وہ 3 سوالات کے جواب دیتا ہے تو صحیح ہے، اگر وہ جواب نہیں دے سکتا تو یہ باتیں بنانے والا ہے. کیونکہ یہ جو 3 سوالات ہیں بہت قدیم ہیں، بہت پرانے ہیں. سوائے نبی اور رسول کے کوئی ان باتوں کو نہیں بتا سکتا. تو پہلا سوال تھا روح کے بارے میں. روح کی کیا حقیقت ہے، روح کا مطلب کیا ہے. دوسرا سوال تھا کہ وہ چند نوجوان کون ہیں جو ایک غار میں جا کر پناہ لیے تھے، ان کا کیا قصہ ہے. پھر تیسرا، وہ کون سا بادشاہ ہے جو مشرق سے مغرب تک فتح کرتے چلے گیا تھا اور یاجوج ماجوج کے درمیان اس نے ایک دیوار کھڑی کر دی تھی. یہ 3 سوالات کے جواب ان سے پوچھو. پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بارے میں ان لوگوں نے کہا، یہودیوں نے، یہ لوگ مکہ آئے، لوگوں کو بتایا کہ یہ سوالات ہیں، اگر ہم کر سے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، پوچھ لیں گے. تو پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. 3 سوالات کے جوابات اللہ کے نبی سے طلب کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بتاؤں گا. کل پر آپ نے ٹال دیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے تھے جب تک کہ وحی نہ آتی. تو آپ نے وحی کے انتظار میں کہا کل بتاؤں گا. تو کل ہو گیا، آیا کل، جواب نہیں آیا. کل، پھر کل، پھر کل، کل کل پر ٹلتا گیا معاملہ. تقریباً 15 دن تک یہ لوگ آتے رہے، اللہ کے نبی کو پریشان کرتے رہے، وہی بند رہے. پھر 15 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پوری کی پوری صورت ایک مرتبہ نازل کر دی گئی. ایک ایسی صورت ہے جو پوری ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کیا. اور پھر اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سارے مسلمانوں کے اس بات کی تاکید کی گئی کہ کل کوئی کام تم کو کرنا ہے تو انشاءاللہ کہو، کیونکہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. دوسری جگہ اللہ نے یہ کہا کہ تم جو چاہتے ہو وہ ہونا ممکن نہیں ہے اور وہ ضروری بھی نہیں ہے. ہاں، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو سکتا ہے. یہ تعلیم دی گئی. پھر اس کے بعد تمام تفصیلات اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کیا. سورہ اسراء میں اس کا جو سورت میں نے آپ کو سنایا
اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ روح کے بارے میں بتایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، روح کے بارے میں تم کو کوئی علم نہیں ہے، معمولی سی چیز تم کو سمجھ میں نہیں آئے گی ہے۔ اللہ نے کہا کہ روح ایک چیز ہے جو انسان کے جسم میں رہتی ہے تو انسان زندہ ہے، پھر اس کے بعد اس کی روح قبض کی جاتی ہے علین میں، سجین میں، سب قرآن مجید کے اندر اس کی تفصیلات بیان کر کے پھر بھی اللہ کہتا ہے تم کو روح کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں دیا گیا، اتنی سا علم تم کو دیا گیا ہے۔ پھر اس صورت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کیا، پہلی آیت اللہ تعالیٰ کہتا ہے ساری تعریفات، کتنی تعریفات ہو سکتی ہیں، مالی، بدنی، جسمہ، قولی، جتنی تعریفات ہو سکتے ہیں سب اللہ کے لیے سوا ہے۔ کیوں؟ اس نے اپنے بندے پر، یہ عبد جب کہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کو تو اس میں اپنائیت ہے۔ کل بھی دیکھیے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کہا، پاک ہے اللہ کی ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا۔ اپنائیت کے ساتھ اللہ کہتا ہے کہ اس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، اور ایسی کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا ٹیڑھ پن، کسی قسم کا شبہ، کسی قسم کا شک یا کسی قسم کی آپ کے اندر شک اور شبہ نہیں پایا جا سکتا۔ یہ ایسی کتاب ہے، یہ لوگوں کو جو ٹھیک ہے ان کے لیے ہدایت ہے، جو مومنوں کے لیے کتاب بشارتیں سناتی ہے، جو لوگ نیک کرتے ہیں ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، اور جو لوگ ٹیڑھی راستے پر چلتے ہیں، جو کیا ہے غلط راہوں پر چلتے ہیں، ان کے لیے کتاب ڈرانے والی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کیا کہ انسانوں اس زمین پر اپنے انسان کے لیے بے شمار نعمتوں کو نازل کیے ہیں، یہ زمین کی زینت ہے، ان میں کھو کر تم اپنے حقیقی مقصد کو نہ بھول جانا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے نحن نقص علیک نبأهم بالحق، اب آپ کو سناتے ہیں سچا قصہ یہ کہ چند نوجوان تھے جن کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم بادشاہ وقت کو کیوں پوجا کریں گے، بادشاہ وقت کے سامنے کیوں سجدہ کریں گے۔ بادشاہ اس دور کا یہ تھا، سامراٹ تھا جو اپنے آپ کو خدا کا اوتار یا خدا سمجھتا تھا۔ غیر مسلموں کے پاس حکمران خدا کا اوتار ہوتا ہے، اس میں لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کی تصویریں لگاتے ہیں، اس کو ڈنڈوتتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ تھا کہ وہ خدا کا اوتار ہوتا ہے حکمران، اور یہی کوشش ہمارے اس ملک میں چل رہی ہے کہ 24 کے بعد نہ کوئی الیکشن ہو، نہ کوئی چیز ہو، ایک سامراٹ بن کر رہے دنیا کے اندر، بھارت کے اندر، اتنے ایسے ملک پر۔ یہ ایک اٹکل ہے، کوشش ہو رہی ہے اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بھی تدبیر کرتا ہے، اللہ کی تدبیر سب پر غالب آنے والی ہے۔ میرا اور آپ کا یہ ذمہ ہے کہ مبارک راتوں میں، مبارک گھڑیوں میں نہ صرف اپنے لیے بلکہ ملک کی سلامتی کے لیے، آئین کی سلامتی کے لیے خاص طور پر دعا کرتے رہیں، کیونکہ ہم نے اس ملک کو بڑی محنتوں سے، بڑی مشقتوں سے، بڑی قربانیوں سے حاصل کیا ہے، اس کو یوں ہی جانے نہیں دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چند نوجوان تھے جن کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم بادشاہ کو سجدہ نہیں کریں گے، وہ الگ تھلگ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ چند نوجوان جو یہ کر رہے تھے، بغاوت کر لیے تھے بادشاہ کے خلاف، یہ جا کر اخبار میں پناہ لیتے ہیں۔ اس کی تعداد کبھی 6 کہتے ہیں، کبھی 7 کہتے ہیں، کبھی 8 کہتے ہیں۔ ان کا ایک کتا تھا جو ان کے ساتھ چلتا تھا، اور وہ بھی اس غار میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے واسطن ذراعیہ بالوسیع، اس غار کے دہنے پر اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر یہ کتا بھی بیٹھا ہوا تھا۔ کتنے سال تک وہ غار میں رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی تعداد کسی کو معلوم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کتنے سال کے تھے۔ اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم انسان کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بتاتا ہے کہ مکے والوں تم لوگ مرنے کے بعد جلائے جانے کے عقیدے میں شک کرتے ہو،
سنو جس واقعے کو تم سننا چاہتے ہو ان کا قصہ یہ ہے کہ وہ سال تک غار میں سوتے رہے، لیکن ایک مچھر ایک کا وہ دمک بھی نہیں لگی، نہ ان کا جسم سڑا گلا، بلکہ تر و تازہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس غار میں دھوپ بھی بھیجتا تھا، اس غار میں ہوا بھی بھیجتا تھا، ان کو کروٹ بھی لینے کا موقع دیتا تھا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کیا۔ ایک لمبی مدت کے بعد ان کو کھڑا کیا تو وہ لوگ آپس میں کہنے لگے ہم کتنے دن تک رہتے اس میں غار میں نیند میں تھے۔ لوگوں نے کہا چند گھنٹے سوئے رہیں گے، ذرا بھوک لگی ہے، جاؤ کھانا لے کر آؤ، اور کہا وَلْيَتَلَطَّفْ فَلَا يَشْرَبْنَ مِنْكُمْ أَحَدًا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان لوگوں نے، مومن اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ جمعہ خطبے میں بھی یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ مومن اپنے ایمان کو سب پر ترجیح دیتا ہے۔ لوگوں نے کہا دیکھو یہ پیسے چند پیسے سب چندہ کی جتنے بھی تھے ان سب کے جیب میں ٹٹول کر چند پیسے جمع ہوئے۔ کہا کہ جو حلال کما رہی ہے، حلال روزی جہاں ملتی ہے، حلال ہوٹل کو جاؤ، وہاں سے کھانا لے کر آؤ، بچ بچ کر آنا، کہیں بادشاہ وقت حق کو دیکھ نہ لے اور پھر اسی مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے راز کو فاش کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کھانے کے معاملے میں وہ پکڑے گئے، وہ سکے دیکھ کر لوگوں نے پوچھا کہ تم کہاں کے ہو؟ وہ سارا واقعہ دنیا کے اندر پیش آیا، کیونکہ وہ سکے بدل چکے تھے۔ ایک لمبی مدت کے بعد وہ لوگ آئے تھے پرانے پیسے لے کر۔ اس طرح یہ واقعہ اللہ تعالیٰ من و ان بیان کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں یہ اس طرح مرنے کے بعد جلایا جائے گا۔ دیکھ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت ایسے ہی آئے گی جس طرح یہ اٹھ کر آئے ہیں، اسی طرح قیامت بھی واقع ہوگی، لا ریب فیہا، اس میں کوئی سی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورۃ شریفہ میں یہ بیان کیا کہ لوگ دنیاوی معاملے میں خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشریت کا تقاضا تھا۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی امیر کی مجلسوں میں غریبوں کو آنا شاید ناگوار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ باندھ کر رکھیے، وصف کا مطلب اپنے آپ کو روک کر رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ صبح و شام اللہ کی یاد کرتے ہیں۔ چاہے مقصد کیا ہے اللہ کی یاد کرنے کا، یریدون وجہ، اللہ کی خوشنودی ان کا مقصد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کی اور ان لوگوں کی امیری، ان لوگوں کے عہدے اور دنیا کی زیب و زینت کی طرف آپ کی نظر ہرگز نہ ہونا چاہیے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، اللہ کے نبی محترم آپ اس انسان کی اتباع ہرگز نہ کریں جن کے دل پر ہم نے مہر لگا دیا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اللہ کہتا ہے کیونکہ اس کا معاملہ بہت ہی فرط ہے، بہت پیچیدہ ہے، بہت ہی غیر گزرا ہے۔ اس کے معاملے میں آپ کسی امیر کے پیچھے پڑ کر ان غریبوں کی نظر انداز نہ کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ اعلان کیجئے اللہ کے نبی وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، حق بات تمہارے رب کی ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کو پسند آئی ہماری بات ایمان لائے، جس کو ناپسند ہے کفر کرے۔ ہم کو کیا ہے، ہاں یہ بات یاد رکھو ہم ظالموں کے لیے جہنم تیار کر کے رکھے ہیں اور اس کے لیے تم کو تیار ہونا چاہیے۔ جہنم ہی نہیں، جہنم کا ایک منظر بھی سن لو، اس میں پیاس لگے گی، بھوک لگے گی۔ جب پیاس 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 لے کر پانی طلب کرو گے تو تم کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جس سے تمہارے چہرے
جھلس کر تمہاری چمڑیاں تمہاری پیالیوں میں آ کر دیں گے، یہ جہنم تمہارے لیے تیار کر کے رکھے ہیں۔ ہاں، جو لوگ ایمان والے ہیں، جو لوگ عمل صالح کرتے ہیں، ہم ان کے اثر کو ضائع نہیں کرتے، ہم کبھی ان کے عمل کو رائے گا نہیں جاتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورۃ شریفہ میں دوستی نبھانے کا اصول بیان کیا۔ ہمارے بھی دوست ہیں، ہم سب کے دوست ہوتے ہیں، مومن بھی ہیں، غیر مومن بھی ہیں، مرتد بھی رہتے ہیں، سب کے دوست رہتے ہیں۔ دو دوستوں کا قصہ بیان کیا کہ دو دوست تھے، ایک امیر تھا، بہت امیر تھا، رچ تھا، ایک غریب تھا، مومن تھا، فقیر تھا، لیکن ایمان والا تھا، ایمان کی بڑی اس کو فکر ہوتی تھی۔ ایک دن ہوتا ہے بچپن کے دوست، ایک آدمی مل جاتا ہے، دوست بڑا امیر تھا، لے گیا باغ کے پاس، لے گیا، دیکھو یہ میرا باغ ہے، یہ کھجور کے باغ کے درخت ہیں، یہ انگور کی بیل ہے، یہ سب چیزیں ان کے درمیان میں کھیتی کر رہا ہوں، تمہارے پاس کیا ہے؟ تم مومن کہتے ہو، ایمان کہتے ہو، اسلام کہتے ہو، کیا ہے تمہارے پاس؟ تم جیسے پہلے تھے آج بھی ویسے ہو۔ تو مومن کیا کہتا ہے؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی شان یہ ہے، مومن کی عادت یہ ہے، کسی کی دولت کو دیکھ کر، کسی کے حسن کو دیکھ کر، کسی کے عہدے کو دیکھ کر جلتا نہیں ہے، جلس نہیں ہوتا، بلکہ کہتا ہے ماشاء اللہ۔ انسان کو خاص طور پر مومنوں کی یہ صفت اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں، کسی کی بھی چیز کو دیکھو، اچھی چیز آپ کو پسند آئے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی یہ فطرت ہے کہ خوبصورت چیز کو پسند کرتا ہے، خوشنما مناظر کو پسند کرتا ہے، اچھی چیزوں کو دیکھنے کی انسان کی عادت ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھی چیز دیکھو تو ماشاء اللہ کہو، اس سے جلسی ختم ہوتی ہے، حسد کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ تو کہتا ہے دوست کہ دیکھو یہ باغ تمہارا ہے، یہ فصل تمہاری ہے، سب کچھ تمہارا ہے، ایک بات یاد رکھو، جب باغ میں آؤ تو تم ماشاء اللہ کہا کرو، ماشاء اللہ کہا کرو۔ ایک بات یہ میں بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نظر حق ہے، نظر حق ہے۔ نظر کے بارے میں انشاءاللہ میں چھوٹا یہ بھی کروں گا، درس دوں گا۔ نظر حق ہے، نظر بری ہے، نظر اچھی ہوتی ہے، انسان کو اس کی نظر خود لگ جاتی ہے، دوسروں کی نظر لگ جاتی ہے۔ اس لیے عورتیں کیا کرتے ہیں، پرانے زمانے میں ایک ٹیکا لگاتے تھے بچوں کو، نظر نہیں لگنا بولتا ہے۔ ہم نے کہا کہ اسلام میں یہ سب جائز نہیں ہے، بچے کو دعا پڑھو، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ ومن ہمزات الشیاطین یحضرون، یہ دم کر کے پھونکو، بچوں کو نظر نہیں لگتی، یہ سب کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خود ہماری نظر ہم کو لگ جاتی ہے، اس لیے ہمیشہ آپ اچھے کپڑے پہنیں، میرر پہ ماشاء اللہ۔ اللہ کے لیے دعا سکھائی، اللہم احسن خلقی کما احسنت خلقی، اے اللہ میرے اخلاق کو اچھا کر۔ دیکھ میرر میں دیکھ رہے ہیں بہترین بن سنور کر آپ بہترین دلہا بنے ہیں، یا عید کے لے جا رہے ہیں، فنکشن لے جا رہے ہیں، اچھی طرح سے بن سنور کر آپ میرر کے ساتھ۔ عورتوں کو تو بن سنور کر جانا نہیں ہے، کیونکہ بننا سونا صرف اپنے شوہر کے لیے ہے، عورت بن سنور کر جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بڑی سخت باتیں کہی ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرر دیکھو تو یہ دعا کرو، اے اللہ تو نے میری تخلیق کو اچھی کیا ہے، اللہ تو میرے اخلاق کو اچھے کر دے، کیونکہ اخلاق باطن میں ہوتے ہیں، میرے اندر نہیں اخلاق، ذات آدمی اچھا دکھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماشاء اللہ تو اس آدمی نے بھی کہا کہ باغ تمہارا ہے، سب کچھ تمہارا ہے، داخل ہوتے ہو ماشاء اللہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ دیا ہے، کہتا ہے کتنے الفاظ میں، جو اللہ دیا ہے وہ اللہ چھپنے پر بھی ہو سکتا ہے۔ تو کہا اس نے دیکھو میاں تم جو کہہ رہے ہو کہ دینے والا اللہ دیتا بھی ہے، تو کہتا ہے کہ قیامت آئے گی تو تم دیکھو گے وہاں بھی میں شان سے رہوں گا۔ اتنا غرور تھا۔ واقعی انسان کو پیسہ جب حد سے زیادہ آتا ہے تو وہ نہیں بولتا بلکہ اس کا پیسہ بولنے لگتا ہے۔ مومن کو اسلام مال کمانے کی سخت تاکید کرتا ہے، محنت سے کماؤ، اور رسول اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری خواہش ہے
مجھے موت اس حال میں آئے کہ میں جہاد میں رہوں، یا اس حال میں آئے کہ میں مال کماتا ہوں، محنت کر کے مال کماتا رہوں، اس طرح اس حالت میں مجھے موت آئے۔ اسلام ہم کو یہ تاکید کرتا ہے۔ چند دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ اس کا پورے کا پورا باغ سب ختم ہو گیا، کافی افسوس بڑھتا رہا۔ اس نے کہا کہ کاش میں اپنے دوست کی بات مان لیتا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، تو آج بھی دنیا نہ ہوتا۔ جب انسان بعض چیزیں ہوتی ہم غیر شعوری طور پر یعنی ہم فیل بھی نہیں کرتے، ہمیں تکبر نہیں بولتا، غیر شعوری طور پر انسان کے اندر ایسی باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے اسلام ان واقعات کو بتا کر ہم کو اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ ہم ایسی خصلتوں میں مبتلا نہ ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصہ بیان کیا۔ قصہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ نبی ان کافروں کو، ان انسانوں کو دنیا کی مثال، دنیا کی زندگی کی مثال پیش کیجیے جس طرح سے ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں، وہ پانی بہتا ہے، زمین میں نباتات اگتے ہیں اس پانی کے ذریعے سے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ نباتات چرا ہو۔ اب دیکھیں یہ سمر میں ہم دیکھ رہے ہیں کتنی ہریالی تھی، سب چرا ہو گئی دھوپ کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ یہ دنیا اتنی مزین کیا ہے، اتنی شاندار دنیا بنایا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا یہ سارا کا سارا چرا کر کے حشیمہ تذریا، کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم اس کو حشیم کہتے ہیں چرا، ہم چرا کریں گے، بھوسا بنا دیں گے جس کو ہوا اڑاتی رہے گی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ ہر چیز پر مقتدر ہے، ہر چیز کا اختیار اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ دنیا کے معاملات میں کبھی اتراو نہیں، کیونکہ جو دیتا ہے وہ اللہ چھیننے پر قدرت رکھتا ہے۔ قرآن اسی لیے پڑھنا کہتا ہوں میں، قرآن اسی لیے سمجھنا ہے تاکہ ہمارے اندر یہ نیگیٹو تھنکنگ، نیگیٹو چیزیں پیدا نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک اس میں تو نہیں حدیثوں میں ہے، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار بڑی زوردار تقریر کرنے لگے، بہت اچھی تقریر تھی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ سے زیادہ کوئی عالم ہے کیا؟ نہیں، میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات ناپسند ہوئی۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو موسیٰ، تم ایک کام کرو، تم مرج البحرین، دو سمندر جہاں ملتے ہیں، آپ وہاں جاؤ، ہمارا ایک بندہ ہے، آپ ان سے ملاقات کرو تو ان کی حقیقت معلوم ہوگی۔ گئے دونوں، آپ اپنے شاگرد کو لے کر چلے، بہت دیر ان کے پاس مچھلی تھی، اس مچھلی کو عزت معجزات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا دیکھو جب یہ چیز ہو تو تم کیا کرو، مجھے اطلاع کرو کہ مچھلی غائب ہوگی۔ وہ چل وہ واقعہ ہوا، مچھلی غائب ہو گئی۔ پھر اس کے بعد خضر سے وہاں انسان تھے مرج البحرین میں، ان کا نام خضر تھا، ان سے ملاقات ہوئی تو کہا خضر سے کہ آپ کے شاگردی میں وہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہا کہ نہیں، تمہارے اندر وہ صبر اور جذبہ نہیں ہے، ضبط نہیں کر سکتے۔ کہا نہیں، میں کہتا ہوں آپ مجھے اپنی شاگردی لیجیے۔ تو وہ تین واقعات ہوئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر جا رہے ہیں تو کشتی میں سوراخ کر دیے، خضر تختے کو چیر کر باہر تک کچھ کر دیے۔ تو موسیٰ نے پوچھا کہ کیا ہے، مجھ میں لے جا رہے ہیں، تم نے کیا کیا؟ پھر کہا موسیٰ سے خضر نے کہ دیکھو تم صبر نہیں کر سکتے، یہاں سے جدائی کر دو۔ نہیں، بھول گیا تھا، بھول پر پکڑنا نہیں۔ پھر گئے دونوں، پھر ایک بچے کو قتل کر دیا۔ کہا موسیٰ نے کہ کیا ہے یہ، اتنا بڑا ظلم ہے، نادان بچے کو آپ نے قتل کر دیا۔ کہا کہ نہیں موسیٰ، برداشت نہیں ہوتا، تم چلے جاؤ۔ کیا کریں، اس کے بعد اگر میں آپ سے سوال کروں تو جدائی ہوگی۔ تو ایک بستی میں گئے، دونوں نے بہت پریشان پھر رہے ہیں، کھانا مانگ رہے ہیں، کوئی نہیں دے رہا۔ تو ایک دیوار تھی، دیوار گرنے کے قریب، تو اس کو دیوار کو درست کرنے لگے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا ظلم ہے بھائی، یہ بستی والے کھانا نہیں دے رہے ہیں کھانے اور تم ان کی خدمت کر رہے ہو۔ تو کہا چلو صاحب اسلام
اب تم تمہارے راستے پر چلو، ہاں جانے سے پہلے تمہاری بے صبری کے سوالات کا جواب سن لو۔ پہلا سوال جو تھا اس کا جواب یہ کہ اس کنارے پر ایک ظالم آدمی تھا، حکمران تھا، جو اچھی کشتیوں کو قبضہ کر لیتا تھا، اس لیے میں نے ان بیچاروں کے غریبوں کی کشتی کی حفاظت کے لیے اسے عائد بنا دیا۔ وہ بچہ ماں باپ کو کفر کی حالت میں لے جانے والا تھا، اللہ کے حکم سے میں نے اس کو قتل کیا، اللہ تعالیٰ ان کو دوسرا دے گا۔ تیسرا جو دیوار تھی، وہ دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا جو بچوں کا، جو یتیم بچوں کا تھا، ان کے ماں باپ نیک اور صالح تھے، اس لیے اللہ ان کی حفاظت کرنا چاہتا۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت شریفہ اس قصے کو بیان کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا کہ ذوالقرنین ایک بادشاہ گزرے، لیکن بہت نیک تھے، وہ مشرق سے لے کر مغرب تک فتح کیے، اقصائے مغرب کے آخری کنارے تک پہنچے، اور پھر وہاں پر انہوں نے سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ پھر لوگوں نے آپ سے شکایت کی، اس پہاڑ کی طرف سے کیونکہ قوم آتی ہے جو ہمارے بستیوں کو اجاڑ دیتی ہے، آپ کچھ کام کچھ انتظام کیجیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان بستی اور ان لوگوں کے درمیان میں ایک حضرت ذوالقرنین نے ایک دیوار کو تعمیر کر دیا، شیشے کی دیوار تھی، تانبا اس پہ پٹلا کر یہ کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات کو مکے والوں کو سنا دیا۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے بندے مجھے چھوڑ کر دوسروں کو ولی بنائیں گے۔ یاد رکھو، اگر انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی کو پاساز سمجھتا ہے، کسی کی طرف سے میری مدد ہو سکتی ہے، یہ سمجھتا ہے، یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ان کے اعمال کو ضائع کریں گے، ہمارے پاس ان کے لیے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کی امید کرتا ہے، جو انسان اللہ سے ملاقات کی خواہش کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ شرک سے بچے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تمہارا رب جس کی تم پرستش کرتے ہو ایک ایسا رب ہے کہ اگر اس کے تعریف بیان کرنے کے لیے 7 سمندروں کو انک بنا دے، پورے درختوں کو دنیا کے قلم بنا کر اللہ کی تعریف لکھنے بیٹھو، تو تعریف ختم نہیں ہوگی، یہ انک ختم ہوگی، یہ قلم ختم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کوئی اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اس کی خواہش نہیں، اور نہیں خواہش کرتا، یہ روزے، یہ زکوٰۃ ہے، نمازیں، یہ سب ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ سے ملاقات کرنے، اللہ کا چہرہ دیکھنے، اللہ کو اپنی آنکھوں سے جنت میں دیکھنے کے لیے۔ اللہ کہتا ہے نوجوانوں ایک ہی کام کرو، فمن یعمل عملا صالحا، جو نیک کام کرتے ہیں اور اپنی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ضرور ملاقات کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنی ملاقات اور اپنے دیدار سے ہم سب کو مشرف فرمائے۔ اس سورت کی فضیلت یہ ہے کہ ہم جمعہ کے دن پڑھتے ہیں اس سورت کو، ماشاءاللہ کوشش کیجئے کہ اس کے شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں حفظ کر لیں۔ اللہ کے نبی محترم فرماتے ہیں جو آدمی اس سورت کی شروع کی 10 آیتیں آخر کی 10 آیتیں حفظ کر لیتا ہے، دجال کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ انشاءاللہ کوئی آپ کو بہت ساروں کو یاد ہے، جو ان کو یاد نہیں ہے کوشش کیجیے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق دے۔ مریم کا قصہ کیا ہے؟ چھوٹی سی سورت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مریم کا قصہ بیان کیا ہے۔ اور میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں مسلمانوں پر جو ظلم اور زیادتی ہو رہی تھی، آپ دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوتے تھے۔ آپ نے بہت سوچ سمجھ کر مکے کے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کے لیے کہا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حبشہ ایتھوپیا یہاں جاؤ، وہاں کا بادشاہ عیسائی ہے، انصاف پسند ہے، وہ تم لوگوں کو بنا دے گا، وہاں خوش رہو گے۔ تو گئے مسلمان چند 100 کے یا اس کے آس پاس مسلمان عورتیں، مرد اور عورتیں جا کر وہاں پناہ لیتی۔ اب مکے والوں کو پریشانی ہوئی کہ کوئی کسی مل نہیں رہے، تنگ کرنے کے لیے، ستانے کے لیے کوئی نہیں مل رہا ہے، تو میٹنگ بھی کیا کرنا چاہیے، ایتھوپیا کو کیا کرو بھیجو۔ عمر بن عاص بہت مشہور سفیر تھے، ان کے بہت بڑے بڑے بادشاہوں سے ان کی ملاقات تھی، ان کو تیار کیے، بڑے بڑے تحفے دیے، وہ جا کر بادشاہ کو دے اور کیا کرو ان مسلمانوں کو وہاں سے نکالو تاکہ ان کو پھر ٹارچر کریں، واپس لاؤ۔ گئے، یہ اپنے وقت کے ساتھ گئے، بادشاہ سے تعلقات کے دوستانہ باتیں ہوئی، سب کو دے رکھے تھے تحفے تحائف رشوت کے طور پر۔ تو پھر جب آنے کا مقصد پوچھتے ہیں، اسما ان کا نام تھا، اسما پوچھتے ہیں کہ کیسے آنا ہوا عمر؟ تو کہتے ہیں کہ اصل میں میرا آنا یہ ہے کہ ہمارے چند بھگوڑے غلام بھاگ کر آ رہے ہیں، آپ کی بستی میں بنا لیے، آپ مہربانی سے ان کو واپس کر دیں تو میں لے کر جاؤں گا۔ تو پوچھتے ہیں کہ کون ہے وہ؟ تو بتایا جاتا ہے کہ یہ اچھا، تو کیوں بھاگ کر آئے، کیا قصہ تمہارا؟ تو کہتے ہیں کہ سب طے کرتے ہیں کہ کون جواب دے گا بادشاہ۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا بناتے ہیں، وہ بات کریں گے۔ جعفر بن ابی طالب کہتے ہیں کہ جہاں بنا ہم بھاگ کر نہیں آئے بادشاہ، ہم بھاگ کر نہیں آئے، بلکہ ہم اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر موقف ہیں۔ وہ کیا دین ہے؟ کہا کہ یہی تو ہے، کہتا ہے یہی مصیبت ہے ہمارے لیے۔ کہتے ہیں کہ دیکھو بادشاہ، ہم غلام تھے، ہم کو ہمارے نبی نے انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کا غلام بنایا، ہم بھٹکے ہوئے تھے، ہم کو سیدھی راہ بتایا، ہم میں بد اخلاقی پائی جاتی تھی، ہم کو اخلاق کی تعلیم دیا۔ اس طرح کی باتیں بہت دقت کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ تو اسما کہتے ہیں کہ تو بات اچھی ہے، تو پوچھتا ہے اس وقت عمر سے پوچھتا ہے، اچھا تم یہ بتاؤ عمر، تم یہ بتاؤ کہ محمد جو باتیں کر رہا ہے یہ اس کا خاندان کیسا ہے؟ تشریف، تو محمد کیسا ہے؟ کبھی اس نے جھوٹ کہا نہیں۔ تو جب وہ ایمان لاتے ہیں تو کہتے ہیں سب سے بڑی آزمائش کا دن جو مجھ پر گزرا تھا وہ دربار میں، اس کے اسما کے نجاشی کے دربار میں گزرا تھا، جب اس نے پوچھا کیا محمد جھوٹ بولتے ہیں تو میں پریشان ہو گیا کہ کیا کروں۔ اگر کہوں کہ جھوٹ بولتا تھا تو لوگ مجھے جھکاتے ہیں، اگر میں کہوں کہ سچ بولتے ہیں تو مجھے دھکا دیا جائے گا دربار سے۔ ویسا ہی ہوا، جب بات وہ سچ کی اور سچی گواہی دیتا ہے تو بادشاہ کہتا ہے جب تو ہم ان کو واپس نہیں بھیج سکتے۔ تو چاہتے ہوئے کہتے ہیں ہمارا بڑا سیاستدان اور ماہر سیاستدان، تو کہتا ہے دیکھیں جہاں پر ایک بات کیا ہے، وہ یہ کہ یہ مریم کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں۔ میرا موضوع ہے مریم کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں، کیونکہ یہودی کیا کہتے ہیں ان کو مریم کے تعلق سے بہت گندی باتیں کہتے ہیں، اس طرح کی عقیدے کے لوگ رکھتے ہیں۔ وہ عیسائی تھے، تو کہا کیا بھی تمہارا کیا عقیدہ ہے مریم کے بارے میں؟ اس وقت تک سورہ کہف، یہ سورہ مریم نازل ہو چکی تھی، اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاف یا انصار، یہ پوری سورت ان کو بڑی لہر کے ساتھ دربار میں سناتے ہیں۔ تو سب جو لوگ علم والے تھے، خود بادشاہ آنسو بہاتا ہے، پھر اس کے بعد فرش سے ایک دن کا اٹھا کر کہتا ہے اللہ کی قسم، مریم یہ عیسیٰ مریم اس تنکے سے بڑھ کر نہیں ہے، یعنی جو حق ہے اس میں صحیح بتایا گیا، ایک تنکے کے برابر کم کیا گیا ہے، نہ ایک تنکے سے بڑھ کر اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس طرح یہ صورت شریفہ جب سنتا ہے اسما تو کہتے ہیں کہ وہ ایمان لائے تھے جعفر بن ابی طالب کے ہاتھوں پر، اللہ والا۔ لیکن ایک بات طے ہے، نجاشی کا جب انتقال ہوا تو
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ غائبانہ پڑھائی تھی. یہی ایک حدیث ہم اہل حدیثوں کے پاس ہے جس میں نماز جنازہ غائبانہ پڑھانے کی دلیل ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج ایک قومی بھائی کا انتقال ہوا ہے, چلو ان کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں. تو آپ لے گئے مسجد البرکہ یا عیدگاہ جہاں آپ نماز پڑھاتے تھے, 4 صف بنا کر, اللہ 4 یا 5 صف بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو محنت ہم کر رہے ہیں روزے رکھ کر, تلاوت کر کے, دعائیں کر کے, اللہ ان کو قبول فرما. مولا ملک کے حالات کو سنبھال لے, ملک کو انارکی سے بچا. مولا غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما. جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے اللہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے اللہ ہم کو اپنی غلطیاں چھوڑنے, معافی مانگنے کی توفیق دے. بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما. بچوں کو علم دے. تاجروں کی تجارت میں خیر و برکت دے. مرحومین کی بخش فرما. جب تک رکھ اللہ عزت اور آبرو سے رکھ, ایمان پر رکھ اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. آمین یا ذا الجلال والاکرام.